بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیں۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ رزق کاروبار میں اللہ رب العزت برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا عمل آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا جو آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے۔ یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا قرآنی عمل ہے، یہ محبت کا عمل ہے، اور محبت بھی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کو ایسے ملا دیتے ہیں کہ کبھی بھی اس دل میں نفرت نہیں آتی۔ یہ ایسا بہترین اور بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ پاکستان کے بڑے ہی مشہور اور بہت بڑے عالم اور عامل حضرت پیر محمد اقبال قریشی حافظہ اللہ تعالی، یہ ان کا بتایا ہوا عمل ہے اور بہت ہی مفید اور مفید تر عمل ہے۔ آپ اس کو ضرور کیجئے گا، اور اس کو کبھی بھی کہیں ناجائز جگہ کے اوپر مت استعمال کیجئے گا۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ جو بھی قرآنی اعمال ہیں جو محبت کے لیے کیے جاتے ہیں، ان اعمال کو کبھی بھی کسی ناجائز جگہ کے اوپر کرنے کا سوچئے گا بھی مت اور کیجئے گا بھی مت، کیونکہ یہ قرآنی اعمال ہیں، ان کا غلط اثر نہیں ہوتا اور غلط جگہ پر بھی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ غلط نیت سے کوئی بھی اس کو کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم ضرور بنے گا۔ اس کو آپ جائز جگہوں کے اوپر کر سکتے ہیں، جیسے میاں بیوی میں کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں، جو موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ لوگوں میں اختلافات میاں بیوی میں خصوصی طور کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ کوئی ماحول ایسا بن چکا ہے سسرال میں کہ خاتون جو شادی کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتی ہے، پھر اسی گھر کے اندر اس کی ساس ہیں، نندیں ہیں، جٹھانیاں، دیورانیاں ہیں، ان میں پھر ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلافات ہو جاتے ہیں کہ بالآخر میاں بیوی جدائی کے اوپر قائل ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو اس کو بیوی کے کیے جرم اور گناہ بتائے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے اور گھر سے نکال بھی دیتا ہے۔ اسی طرح کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیوی شوہر سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی میاں بیوی کے درمیان میں نفرت کو پیدا کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسا ذریعہ، ایسا سبب بن جاتا ہے جس سے میاں بیوی کے درمیان میں نفرت پیدا ہو، تو یہ کام شیطان کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کا ناپسندیدہ ترین اور شیطان کا بڑا محبوب ترین کام ہے میاں بیوی میں جدائی کرنا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کرنا۔ اس لیے کبھی بھی آپ اس بات کا ذریعہ اور سبب نہ بنیں، بلکہ کوشش کریں کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہاں پر ان کے درمیان میں صلح کروا دی جائے، تاکہ ان میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ پھر ایسی کیس دیکھنے میں آتی ہیں کہ میاں بیوی بچوں والے ہوتے ہیں اور ان میں جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ اب بیوی کو نیا شوہر مل گیا، اس مرد کو نئی بیوی مل گئی، لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے کبھی ماں کے در پہ اور کبھی باپ کے در پہ، ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا را کبھی کوئی زندگی میں ایسا مقام آئے تو اس وقت ضرور سوچئے گا اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھیے گا۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ہر جگہ کے اوپر محبت کے لیے انتہائی مجرب ترین عمل ہے۔ اس کو آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت کے ساتھ آپ جس بھی رشتے کے لیے یا جس بھی مقصد کے لیے آپ اس کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ اپنا فضل فرما دیں گے اور آپ کو کامیابی ہوگی۔ قرآنی عمل ہے۔ چلیے میں عمل آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، محبت کسی کے بھی دل میں پیدا کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ اخلاق ہوتا ہے۔
اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو محبت ضرور راستہ بنا لیتی ہے۔ اس لیے میں ایسی خواتین سے، شادی شدہ خواتین سے ضرور کہوں گا جن کی سسرال میں بہت زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، ان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی اخلاق کے اوپر ضرور توجہ دیں۔ ہمارے پاس ایک اس طرح کا کیس آیا، ایک خاتون اپنے سسرال میں محبت چاہتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ سسرال والے اس کے تابع ہو کر رہیں، لیکن جب ہم نے معلومات لیں تو وہ خاتون خود سب سے زیادہ بد اخلاق تھیں۔ ان کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا سسرال میں، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان اور نہ ہی کوئی بچہ اس کی بد زبانی سے محفوظ تھا۔ اس لیے اگر بد زبانی، بد کلامی ہے اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی بات کو سنیں بھی، آپ کی بات کو مانیں بھی، تو پھر یہ بات بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے اپنی غلطیوں کے اوپر نظر ضرور ڈالیں، سب سے پہلے اپنی اخلاق کے اوپر نظر ڈالیں اور پھر آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس سے پہلے اپنے صدقہ ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کی نسبت سے کرنا ہے کہ یا اللہ، جو میں یہ عمل کرنے جا رہا یا جو میں یہ عمل کرنے جا رہی ہوں، اس صدقہ کی برکت سے مجھے اس عمل کے اندر ضرور کامیاب فرما دیجیے۔ ناظرین اکرام، آپ نے صدقہ کر لیا، اب آپ نے عمل کون سا ہے؟ قرآن مجید میں 14ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو کرنے کا آپ طریقہ پہلے سمجھ لیں اور پھر اس طرح کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ آپ نے کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ تہجد کا وقت مقرر کر لیں۔ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے لینے کا بڑا ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت اگر آپ کر لیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ پھر رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا تنہائی کا وقت نکال کر آپ نے اس کے اندر اس عمل کو کر لینا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47۔ جس شخص کے دل میں آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے محبت پیدا ہو، یا گھر کے کوئی ایسے دو افراد ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا، نفرت، بغض ہے، یا وہ آپس میں بول چال ان کے نہیں ہے، تو ان کا تصور کر لیں۔ اگر شوہر سے بیوی ہے، بیوی سے شوہر کا مسئلہ ہے، تو جو بھی عمل کر رہا ہے فریق، دوسرے فریق کا، وہ تصور کر کے پھر اس عمل کو کرے۔ آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیجئے، اور پھر آپ درمیان میں اس آیت مبارکہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں بھی درود شریف، تعوذ کو پڑھیے، تسمیہ کو پڑھیے، پھر یہ آیت آپ 70 مرتبہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 70 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس شخص کے لیے، پورے گھرانے کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ 7 دن یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی 7 دن میں ہی اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے اور آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 7 دن میں مسئلہ حل نہ ہو تو آپ 11 دن، 21 دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کو، اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔